نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس رمضان المبارک کے جمعۃ المبارک کی عظیم ساعتوں میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو اپنے رب سے ملاقات پر امید رکھتا ہے، جو شخص اپنے رب سے ثواب کی امید رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، بس اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے، نیک عمل کرے. نیک عمل اگر ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے بغیر ہوگا تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، وہ عمل رد کر دیا جائے گا. اور اگر ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے ساتھ ہوگا تو اسی عمل کو قبول کیا جائے گا. اللہ پر ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک ایمان بالرسول نہیں ہوگا، اور ایمان بالرسول کا کمال اس وقت تک نہیں میسر آ سکتا جب تک حب رسول نہیں ہوگا، جب تک تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے محبت نہیں ہوگی، جب تک تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم، تکریم اور ادب نہیں ہوگا، اس وقت تک جو ہے وہ کمال حاصل نہیں ہو سکتا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اس رب کی عبادت میں کسی اور کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا. اس آیت کریمہ کے حوالے سے ابتدائی گفتگو لازم سمجھتا ہوں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں اس آیت کریمہ کو پڑھ کے باطل استدلال کرتے ہوئے امت مرحومہ کو مشرک قرار دیتے ہیں. شرک کا فتویٰ جو ہے وہ امت پر لگا دیتے ہیں. جب سے امت مرحومہ میں علم کی کمی ہوئی، علماء کی مجالس کو چھوڑا، قرآن و سنت کو سمجھنے سے جب سے ہم قاصر ہوئے، وہاں بہت ساری بیماریوں نے جنم لیا جو آج امت مرحومہ کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے. انہی بیماریوں میں جو سب سے بڑی بیماری امت کو بات بات پہ مشرک کرا دیتا، یا کم علمی کے باعث دوسری بیماری، یا کم علمی کے باعث قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا، حدیث کا ترجمہ پڑھ لیا، اور جو معنی و مفہوم سمجھ آیا اسی کو پختہ کر لیا کہ یہی قرآن ہے، یہی حدیث ہے، جس کے باعث جو ہے وہ
فرقہ پرستی جو ہے وہ جنم لے رہی ہے، انتہا پسندی جو ہے وہ جنم لے رہی ہے، ہمارے معاشرے میں شدت پسندی آتی چلی جا رہی ہے۔ اب اگر غلط طرز سے استدلال کرتے ہوئے امت کو مشرک قرار دیا جائے اور ایسی آیات کا چناؤ کیا جائے تو یہ طرز جو ہے وہ خوارج کا ہے۔ کس کا ہے؟ خوارج کا۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، اور امام بخاری کا عقیدہ سمجھے، خوارج کے متعلق امام بخاری کے عقیدہ رکھتے، آپ نے جو چیپٹر نام رکھا ہے وہ قتل الخوارج والملحدین، یعنی خوارج کو آپ نے ملحد قرار دیا ہے۔ یہ امام بخاری جو چیپٹر نیم رکھ رہے ہیں، اسی سے امام بخاری کا عقیدہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اور ان خوارج کی ایک نشانی بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت کو نقل کیا، وَقَالَ عمر یراہ شرار خلق اللہ وقال انہم تلقون آیات نظرت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس مخلوق میں شریر ترین لوگ وہ ہیں، ان لوگوں کے اندر شر بڑا ہوا ہے، وہ شریر ہیں۔ کون؟ وہ جو ایسی آیات کو لے کر جو کفار کے متعلق نازل ہوئی اور ان آیات کا اطلاق مسلمانوں پہ کرے اور مسلمانوں پہ اس کا اطلاق کر کے مسلمانوں کو جو ہے وہ مشرک قرار دے، مسلمانوں کو کافر قرار دے۔ فرمایا یہ شریر ترین لوگ، اگر تو قرآن فہمی کا انداز یہ ہوگا جو ابن عمر نے بیان فرمایا ہے، اب یہی آیت کریمہ ہے، اس میں تو یہی بیان کیا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ اس کی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ اور اگر اس آیت کریمہ کا یہی معنی و مفہوم لے لیا جائے اور اسی معنی مفہوم کا ایک اطلاق جو ہے وہ امت مرحومہ پہ کر دیا جائے، کیسے؟ بھئی دعا میں آپ حضور کا توسل کیوں کرتے ہو؟ شرک ہے یہ۔ بھئی دعا مانگتے ہوئے آپ اولیاء کا توسل کیوں کرتے ہو؟ شرک ہے یہ۔ دعا عبادت ہے۔ یہ جو آپ اولیاء کی قبور بناتے ہو، مزارات بناتے ہو، یہ بت ہے۔ ایون تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے حوالے سے بھی ان انتہا پسندوں کا یہ عقیدہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ سب سے بڑا بت خدا تعالیٰ جو ہے وہ مدینہ میں ہے، اور یہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ہم اسے گرائیں گے۔ اور ان انتہا پسندوں کی سپیچز میں بھی یہ آتا ہے کہ ہم اسے گرائیں گے۔ پہلے بھی کوشش کی تھی انہوں نے، جب مزارات صحابہ جو ہے وہ ختم کیے گئے اس وقت بھی کوشش کی۔ سو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس فتنہ سے محفوظ رکھے۔ اب قرآن فہمی میں ایک تو یہ ہوگا کہ طرز استدلال جو ہے وہ خوارج میں سے ہوگا، یا پھر جو ہے وہ بغیر علم کے کوئی بات کرتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ آج ہم دین کے باب میں بغیر علم میں بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بغیر علم کے قرآن میں کوئی بات کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ بغیر علم کے اپنی رائے سے کوئی بات کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ اور یہی انداز جہاں قرآن کا ہے کہ قرآن میں کوئی بات جو ہے وہ اپنی رائے کے مطابق جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے،
یہی انداز احادیث مبارکہ میں بھی ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت، سنن ابو داؤد اور ترمذی میں نقل کیا گیا، حضور ارشاد فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میری طرف جھوٹ منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نہ قرآن میں اپنی رائے سے بات کی جا سکتی ہے، نہ احادیث مبارکہ میں اپنی رائے سے بات۔ سو اس قرآن و سنت کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آئیے ذرا اس طرف چلتے ہیں کہ اس قرآن و سنت کو کیسے سمجھیں۔ رہنمائی پھر ہم آقا علیہ السلام سے لیں۔ مسلم شریف مسند احمد بن حنبل سنن الکبریٰ میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ زید بن ارقم روایت کرتے ہیں، حضور نے خطاب فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، انا تارک فیکم ثقلین، میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب، پہلی چیز اللہ کی کتاب، فیہ الہدیٰ، اس میں ہدایت ہے، والنور، اس میں نور ہے، ہدایت ہے، فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا، اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو، اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تمسک کرو، اس کو چھوڑنا نہیں۔ آج ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، ہم نے قرآن فہمی کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کو صرف ایصال ثواب کی خاطر رکھ لیا ہے۔ اور بحیثیت مسلمان بچپن میں، صرف بچپن میں ہم اتنی کیئر کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھ جائے، اس کے بعد کوئی تعلق نہ ہم اولاد میں دیکھتے ہیں نہ ہمارا خود طرز عمل۔ اور جب سے ہمارا قرآن سے تعلق کمزور ہوا ہے، آج دیکھ لیں امت مرحومہ کیسے تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ آج دیکھ لیں اغیار مسلمانوں کو کیسے تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ نہتے فلسطین کے مسلمانوں کو ختم کیا جا رہا ہے، اور پوری امت مرحومہ کے نائب حکمران خاموشی اختیار کیے ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں ثم، دوسری چیز حضور نے ارشاد فرمائی، اہل بیت، میرے اہل بیت، یعنی قرآن کو سمجھنا ہے تو پھر میرے اہل بیت کے ساتھ بھی تمسک کرو۔ قیامت تک قرآن کی ہدایت اور اہل بیت کا تمسک رہے گا۔ اور دوسری جگہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اور میری سنت، قرآن اور میری سنت۔ اب قرآن اور سنت کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا آج 1400 سال کے بعد جو شخص عربی نہیں جانتا، وہ انگلش میں ٹرانسلیشن کیا ہوا ہے یا اردو میں کیا ہوا ہے، اس کو پڑھ رہا ہے، اور پڑھ کے جو ہے وہ کیا ہدایت حاصل کر سکے گا؟ دیکھیں ہم کیسے جو ہے وہ اسلام سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ طریقہ وہی اختیار کرنا ہوگا جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ قرآن و سنت کو سمجھنا ہے تو پھر کیا آپ ان لوگوں کے ساتھ تمسک کریں گے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وارث قرار دیا، العلماء ورثۃ الانبیاء، جنہیں حضور نے وارث قرار دیا۔ پھر یہاں پہ جو ہے وہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، جی علماء کے پاس ہم جائیں تو کیسے سمجھیں کہ یہ حق بات کر رہا ہے؟ پھر سوال پیدا ہوا، اس کا جواب بھی حدیث مبارکہ میں ہے۔ ابن ماجہ میں کتاب الفتن میں روایت کو نقل کیا گیا ہے، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ، حضور نے فرمایا میری امت گمراہی پہ اتفاق نہیں کرتی، اس کی اکثریت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ یہ بشارت کون دے رہا ہے؟ حضور علیہ السلام۔
فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا، اگر تم اختلاف کثیر دیکھو، فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، پھر تمہارے لیے لازم ہے کہ تم سواد الاعظم کے ساتھ تمسک کر دو، میجورٹی آف امہ کے ساتھ تمسک قائم کر دو۔ اب وہ سواد الاعظم کون ہو؟ وہ اہل سنت و جماعت، وہ چاہے حنفی ہو، چاہے شافعی ہو، چاہے مالکی ہو، چاہے حنبلی ہو۔ اس لیے کہ یہ تعلق دین کی ہر بات کو سمجھنے کے لیے، جب تک ہم سواد الاعظم کے ساتھ تعلق کو قائم نہیں کریں گے، جب تک یہ رشتہ ہمارا مضبوط نہیں ہوگا، تو پھر قرآن فہمی ایسے ہی ہوگی جیسے کہ آج ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، ہر بندہ اپنی رائے سے قرآن کو بیان کر رہا ہے، احادیث مبارکہ کو جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، اور آگے خود ہی جو ہے اس کی تفسیر اور تشریح السواد الاعظم سے ہٹ کر نئے انداز میں کی جا رہی ہے۔ جب نئے انداز میں تشریح و تعبیر کی جا رہی ہے قرآن و سنت کی، امت میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے، نوجوانوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہو رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی قرآن و سنت پڑھ رہے ہیں، تم بھی قرآن و سنت پڑھ دیں، ہم کیا کریں؟ تو میرا میسج یہ ہے کہ جب قرآن و سنت کو وہ بیان کر رہا ہے، دیکھیں کہ وہ دلیل سواد الاعظم سے لے رہا ہے یا نہیں لے رہا۔ پہلی دلیل، وہ حنفی ہے تو کیا اسکول آف حنفی کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق ہے، تو کیا یہ بات کریکٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اگر حنبلی ہے تو تب حنبلی کو اسکول آف تھاٹ کو ہم دیکھیں گے، اگر شافعی ہے تو ہم شافعی کو دیکھیں گے، لیکن ان کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہوگا، ان کے عقیدے میں کوئی عقیدہ ایک ہے، فروعی اختلاف موجود ہے، جس کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا اختلاف رحمت علی اختلاف امتی رحمہ، کہ حضور کی ہر سنت کو زندہ رکھا گیا۔ حضور نے جس انداز سے نماز ادا فرمائی، کائنات ارضی میں جہاں مسلمان بس رہا ہے حضور کی ادا کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، کوئی ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ہوا ہے، کوئی ناف کے اوپر باندھے ہوا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے، سب حضور کی ادا کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو سواد الاعظم سے جو ہے وہ تعلق کو قائم کرنا ہوگا۔ اب یہی آیت کریمہ کی تشریح و تعبیر امام ابن منذر نے، ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے اس روایت کو نقل کیا ہے، امام جلال الدین سیوطی نے عطر المنصور میں اس روایت کو نقل کیا ہے، امام بہقی نے شعب الایمان میں، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو میں نے سورہ کاف ورس 110، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو شخص امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور وہ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو بھی جو ہے وہ شریک نہ ٹھہرائے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ان مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے تھے، یہ مومنین کے بارے میں نازل نہیں ہوئی۔ میں نے لکھ ساری اسپیچ میں آپ کو پہلے بیان کر دیا ہے کہ سواد العظم نے صحابہ سے علم لیا، صحابہ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا۔ دین کی کوئی بات، کوئی شخص اپنی رائے سے دین کو نہیں بنا سکتا، یہ دین آقا علیہ السلام کا ادا کرتا ہے، یہ دین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے پھر تابعین کو دیا، اسلاف امت لیتے رہے، اور آج تک علماء حق نے اس دین کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ سو یہیں سے پتہ چل جائے گا کہ کون شخص جو ہے وہ فرقہ پرستی میں مبتلا ہے، کون نیا فرقہ پیدا کر رہا ہے، کون نئی سوچ پیدا کر رہا ہے، اور کون امت میں جو ہے وہ تفرقہ کی آگ کو جلا رہا ہے۔ اب یہی آیت کریمہ کو لے کے ہمارے نوجوان جو ہے امت کو مشرک قرار دیتے ہیں، جی دیکھیں امت یہ قرآن کہہ رہا ہے،
عمل صالح کے ساتھ انہیں شریک نہیں کرنا اور امت کو مشرک قرار دیتے ہیں۔ اب احادیث مبارکہ اسی پہ کیا امت مشرک ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں واللہ انی لا اخاف اللہ تشرکوا بعدی، خدا کی قسم مجھے اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، ولیکن اخاف ان تنافسوا فیہا، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مجھے اس چیز کا خوف ضرور ہے کہ تم دنیا پرست ہو جاؤ گے۔ اب اس حدیث مبارکہ پہ بھی جو ہے وہ جو امت کو مشرک قرار دیتے ہیں، امت کو شرک پہ مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد صحابہ کرام۔ اب دیکھیں حدیث وضاحتاً بشارت دے رہی ہے کہ میری امت مشرک نہیں ہوگی۔ ایسا لفظ حدیث مبارکہ میں نہیں ہے کہ یہ خاص صحابہ کے لیے، حضور نے پوری امت کے لیے بشارت دی، لیکن وہ خشک ملا جو ہے اسی حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے آگے اپنی تفسیر کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ اس سے مراد صحابہ کرام، اور اگر اس سے مراد صحابہ کرام کو لے لیا جائے، بس سبیل تنزل علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جگر گوشہ سلطان باہو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، علامہ نیازی صاحب بھی بیٹھے ہوئے، قبلہ مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر بس سبیل تنزل ان کی اس بات کو مان لیا جائے کہ اس سے مراد صحابہ کرام ہے کہ وہ شرک نہیں کریں گے، تو حضور علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں دو بات ذکر کی ہیں۔ پہلا بشارت دی کہ تم شرک نہیں کرو گے، دوسرا کیا ہے کہ تم دنیا پرست ہو جاؤ گے، تم دنیا پرست ہو جاؤ گے۔ سوال یہ ہے کہ صحابہ دنیا پرست تھے؟ اب دیکھیں جو تعبیر کی اس میں صحابہ کرام کو دنیا پرست قرار دیا جا رہا ہے، اور اگر صحابہ کرام دنیا پرست ہو گئے تو پھر دین کیسے ہم تک پہنچا، دین کیسے محفوظ شکل میں ہم تک پہنچا؟ سو ایسی سوچ اغیار کی سوچ ہے، ایسی سوچ اسلام کو تباہ و برباد کرنے کی سوچ ہے، جو صحابہ کرام کو دنیا پرستی میں دھکیل رہے ہیں۔ صحابہ دنیا پرست نہیں تھے، ان صحابہ نے تو دین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا، انہوں نے ہدایت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے لی تھی، وہ دنیا پرست نہیں تھے۔ سو یہ جو بشارت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دی یہ ساری امت کے لیے تھی، اور ساری امت میں جب دوسرا اشارہ فرمایا، آج ہم اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں کیا ہم دنیا پرست نہیں ہو چکے؟ کیا ہم دنیا میں نہیں کھو چکے؟ کیا ہم نے دنیا کو سنوارنے کے لیے آخرت کو جو ہے وہ تباہ برباد نہیں کر دیا؟ حضور شاہ فرماتے ہیں کہ روز قیامت ذلیل ترین شخص وہ ہوگا، بدبخت وہ شخص ہوگا جو دنیا کو خرید لے گا اور اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ آج دیکھ لے کہ ہم دنیا پرستی میں اپنی اولاد کی آسائش کے لیے رب کی عبادت کو ہم نے بلا دیا، نماز پڑھتے ہیں ہم، اللہ کے احکام کی بجا آوری کرتے ہیں ہم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں ہم، اسلاف نے جو طور طریقے دیے کہ ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، اور اگر ہمارا سارا طرز سے مختلف ہے تو پھر تباہی و بربادی ہوگی۔ پھر رب تعالیٰ شاہ فرماتا ہے کہ میں اس قوم کو تباہ و برباد کر دوں گا، پھر میں ایسی قوم لے کے آؤں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتی ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو امت مشرک نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اسی کی دوسری بار روایت نقل کرتا ہوں، مسند احمد بن حنبل، امام جلال الدین سیوطی نے در المنصور میں نقل کی ہے، ابن ابی حاتم نے، امام طبرانی نے، حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ شداد بن اوس روایت کرتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا مجھے میری امت پر شرک اور شہوت خفیہ کا خدشہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ کے بعد آپ کی امت شرک کرے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں میری امت شرک کرے گی۔ اب اس کی تفسیر خود حضور فرمائے لیکن وہ سورج چاند اور بتوں کی عبادت نہیں کرے گی، واضح فرما دیا، سورج چاند اور بتوں کی عبادت
نہیں کرے گی۔ اگر ہم کسی ولی کے دربار میں جاتے ہیں، اس کو بت قرار دے کر امت مرحومہ کو اگر مشرک قرار دیا جا رہا ہے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت بت پرست نہیں ہوگی، میری امت بت پرست نہیں ہوگی۔ اور آگے حضور شاہ فرماتے ہیں لیکن جو شرک ہوگا میری امت میں، سمجھ لو حضور شاہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کریں گے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے قاضی کہیں، لوگ مجھے شہید کہیں میرے مرنے کے بعد، لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ کہیں دین کی بڑی خدمت کرنے والا ہے، لوگ کہیں کہ بڑا خوف خدا رکھتا ہے۔ اور دوسری روایت مسند احمد بن حنبل کی، حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور شاہ فرماتے ہیں کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ حضور ہر چیز واضح فرما رہے ہیں۔ اور آج خوارج جو امت کو مشرک قرار دے رہے ہیں، وہ شرک اکبر کی بات کر رہے ہیں، جس کی حضور علیہ السلام نے کیٹیگوری نفی فرمائی ہے۔ اور حضور نے جس شرک کا اندیشہ فرمایا تھا وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری، دکھلاوے کی خاطر لوگ کام کریں۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ فرمائے گا ریاکاری کرنے والے، تم اپنے اعمال کا اجر طلب کرنے کے لیے ان لوگوں کے پاس جن کو تم دکھانے کے لیے دنیا میں عمل کیا کرتے تھے، جاؤ اسے لے لو، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آج صحابہ کے مزارات ہمیں وہاں نظر نہیں آتے، جنت البقیع، جنت الوالہ برابر کر دیے، اور وہی طرز جو ہے وہ آج عراق میں گرایا جا رہا ہے، صحابہ کے مزارات کو گرایا جا رہا ہے، شام میں گرایا گیا، مصر میں گرایا جا رہا ہے، وہی انداز چلا رہا ہے۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام نے تو عربوں میں شرک کی نفی فرمائی۔ مسند احمد بن حنبل میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان الشیطان قد عیس ان یعبد بارضکم، صحابہ سنو، اس زمین پہ اب شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے گی۔ اور دوسری مدینہ طیبہ شرک سے پاک ہے، یہ حضور نے بشارت دی تھی۔ مسند ابو یعلا، مسند بزار، امام طبرانی نے سند حسن کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے، رجال ثقہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف نکلا، آپ نے مڑ کر دیکھا، مدینے کو دیکھا، حضور مدینے سے محبت فرمایا کرتے تھے، فرمایا ان اللہ قد برأ هذه الجزیرۃ من الشرک، حضور شاہ فرماتے ہیں یہ مدینہ میرا جو شہر ہے رب تعالیٰ نے اس کو شرک سے پاک کر دیا، سبحان اللہ، شرک سے پاک کر دیا ہے۔ اگر شرک سے پاک ہو چکا تھا، حضور نے بشارت دی تھی، تو پھر صحابہ اہل بیت کے مزارات کیوں گرائے گئے؟ اس کا سبب بھی دیکھ رہے حضور نے بیان فرمایا۔ حضور نے شاہ فرمایا، بخاری مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، فاشار بیدہ نحو المشرق، حضور نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاہ فرمایا فقال الفتنۃ ها هنا، اے امت سمجھو اس مشرق کی طرف سے فتنہ نکلے گا، حین یطلع قرن الشیطان، اور اس خطہ مشرق سے شیطان کا سینگ ظاہر ہوگا۔ جانور کی پاور جو ہوتی ہے اس کی سینگ میں ہوتی ہے، گویا شیطان کی پاور کا حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ ذکر کیا کہ اس مشرق سے، اور حضور نے نجد کی طرف اشارہ فرمایا تھا، حضور نے نجد کے لیے دعا بھی نہیں فرمائی تھی، حضور نے اشارہ فرمایا تھا اس نجد سے جو ہے وہ قرن الشیطان نکلے گا، شیطانی ٹولہ نکلے گا، اور یہی وہ ٹولہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی صورت میں نکلا، جس نے امت کو مشرک قرار دیا، جس نے صحابہ کرام کے مزارات کو گرایا، جس نے امت مرحومہ کے مسلمانوں کو قتل عام کیا، جس نے مسلمانوں کو چتر اٹھا کر ذبح کیا۔ آج وہی طرز استدلال خوارج پوری دنیا میں، پاکستان میں، شام میں، عراق میں وہی طرز استدلال ہے، وہی خوارج جو ہے وہ ظاہر ہو رہے ہیں، اور ہم اہل سنت سوئے ہوئے ہیں ابھی تک، ہماری نوجوان نسلیں جو ہے وہ اس طرف جا رہی ہیں۔
قرآن و سنت کے نام سے ہماری نوجوان نسلوں کے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے۔ اہل سنت آج جمعۃ الوداع ہے، یہ رمضان المبارک ہے، یہ آگے جمعہ میسر آئے یا نہ آئے، آج ایک میسج لے کے جائیں۔ ہم نے اپنے ایمان کو اگر محفوظ رکھنا ہے، اپنی نسلوں کے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، تو سواد العظم کے ساتھ تمسک کو قائم کرنا ہوگا، قرآن و سنت کے ساتھ تمسک کو قائم رکھنا ہوگا، علماء حق کے ساتھ تمسک کو قائم رکھنا ہوگا، اولیاء امت کے ساتھ تمسک کو قائم رکھنا ہوگا، اہل بیت صحابہ کے ساتھ تمسک کو قائم کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے،